نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا شفيع المذنبين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، کل اسی معنی والا میں سین سے اس طرف انہی دوستوں کے درمیان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سجی ہوئی تھی، جس میں والد گرامی حضرت علامہ مولانا محمد حنیف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اس غرض سے پیش کیا کہ دل میں تڑپ تھی کہ اس محفل میں کچھ حصہ ثواب کا ان کا بھی ہو جائے۔ تو آج کچھ دوستوں نے یہ چاہت کی کہ وہی کلام دوبارہ پڑھا جائے، اور ساتھ دل میں یہ حسرت بھی اٹھی کہ کاش یہ خیال مجھے کچھ وقت پہلے آ جاتا اور ان کا کلام میں والد گرامی کو بھی سنا پاتا، مزید دعائیں ملتی۔ چاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، کیونکہ میں اس بات کا معترف ہوں کہ کوئی خوشگلو نعت خواں تو نہیں، لیکن ایک شوق پورا کرنے کے لیے آقا دے نور ظہور دیا، آقا دے نور ظہور دیا، وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیا، وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، کوئی بارش رب دی رحمت دی، ہوئی بارش رب دی رحمت دی، سب نوری نوری ڈلیاں نے، آقا دے نور ظہور دیا، وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے، نوری گل گلزاراں پھلیاں نے، ہر جا خوشبویاں ہولیاں نے، ہر جا خوشبویاں ہولیاں نے، آیا پاک محمد صلی اللہ، آیا پاک محمد صلی اللہ،
نور نور ہویا سب گلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے چن چڑھیا نیرا دور ہویا ہر پاسے نور ہی نور ہویا چن چڑھیا نیرا دور ہویا ہر پاسے نور ہی نور ہویا آیا شہنشاہ جہاں دا آیا شہنشاہ جہاں دا دیکھو نوری لاٹاں بلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے کی اس دی شان بیان کرا دل جان جگر قربان کرا کی اس دی شان بیان کرا دل جان جگر قربان کرا حضرت نے خاطر امت دی حضرت نے خاطر امت دی خود سر تکلیفاں جھلیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے ہویا فضل کمال رحیم دائے ہویا فضل کمال رحیم دائے کوئی راز نیارا میم دائے کوئی راز نیارا میم دائے وچ میم دے نور کریم دائے وچ میم دے نور کریم دائے جتھے جھک دیاں بھلیاں بھلیاں نے اس یار دے راز تمامی نے نوری جس دی ویچ غلامی نے ایک یار دے راز تمامی نے نوری جس دی ویچ غلامی نے لے فیض محمد دے در تو لے فیض محمد دے در تو کل نبیاں نے سب ولیاں نے آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے اوندا راز حنیف نیارا ہے سانو سب تو یار پیارا ہے اوندا راز حنیف نیارا ہے سانو سب تو یار پیارا ہے ہویا جو مشتاق دیدار دیاں ہویا جو مشتاق دیدار دیاں در دل بردا مل کلیاں نے
آقا دے نور ظہور دیاں وحدت وچ کھڑیاں کلیاں نے. اتفاقاً اچانک دل میں ایک خیال پیدا ہوا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کائنات فرمائی تو سب سے پہلے کیا بنایا؟ یہ سوال میں جب دل میں پیدا ہوا تو اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ زیادہ سوچنا نہیں پڑا کہ میرے اس سوال کا جواب کون دے گا. سوال لیا اور بارگاہ مصطفیٰ میں آ گیا. اس حدیث کو امام بخاری کے استاد حضرت عبد الرزاق نے روایت کیا. یہ عبد الرزاق جو ہیں یہ امام بخاری کے شیخ الشیخ ہیں. انہوں نے اپنے مصنف میں اس روایت کو درج کیا اور المصنف عبد الرزاق سے امام قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں اس روایت کو نقل کیا اور المصنف عبد الرزاق کا حوالہ دے کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں اسی حدیث کا ابتدائی حصہ نقل کیا. بعد میں کچھ لوگ اس روایت پر بحث کرنے لگے کہ مصنف عبد الرزاق میں ہے نہیں ہے، بعد میں شامل ہوئی ہے. یہ جو کچھ بھی بگاڑ پیدا ہوا، سوالات پیدا ہوئے بعد کے ہیں. جس وقت امام قسطلانی نے مصنف عبد الرزاق سے نقل کیا ہے اس وقت کوئی خلط ملط نہیں ہوا تھا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ اگر اس حدیث کا ایک حصہ وہ اپنی کتاب میں لکھ لیں تو اتنا حصہ ٹھیک ہو جائے، اگلا حصہ اگر ہم بیان کر دیں تو وہ ضعیف ہو جائے. پورے علم حدیث میں یہ اصول اور ضابطہ کسی اہل عقل نے نہیں دیا کہ ایک ہی حدیث کا متن کچھ صحیح ہے اور کچھ ضعیف ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اور یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ شاگرد اگر کتاب لکھے تو بخاری کے نام سے اس سے بڑی کوئی کتاب ہی نہ ہو، اور اس شاگرد کا استاد اگر کوئی کتاب لکھ دے تو وہ حجت نہیں بن رہی. اسی کی زبان سے سن کر شاگرد لکھ رہا ہے تو وہ دلیل ہے، اور شاگرد جس سے حدیثیں لے کر لکھ رہا ہے اس استاد کی بات حجت نہیں ہے. جس کا استاد مستند نہ ہو وہ شاگرد مستند کیسے بن گیا؟ تو اگر شاگرد مستند ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس کے استاد بھی مستند ہے. توجہ ہے تو ذرا بولیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پریشان نہیں ہوئے، کوئی اپنا سوال لے کر در بدر بھٹکے نہیں ہیں، کیونکہ در بدر تو وہ جائیں جن کے پاس کوئی در نہ ہو. جس کو در مصطفیٰ سے واسطہ ہو وہ در بدر کیوں پھرے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر وہی خار پھرتے ہیں. در بدر خار تو وہ پھرے جو در مصطفیٰ سے پھرے. جابر بن عبداللہ تو وہ ہیں کہ جن کا باپ جنگ احد میں شہید ہوا، سر پر قرض سوار ہے، گھبرائے نہیں. قرض خواہوں نے تنگ کیا، سیدھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے. جانتے ہیں کہ ادھر بھی فاقے پہ فاقہ ہے، جانتے ہیں کہ کچھ پاس رکھتے نہیں، جو آتا ہے لٹا دیتے ہیں، پھر بھی اپنی حاجت لے کر در مصطفیٰ پہ آئے. عقیدہ کیا دے رہے ہیں؟ جو مشکل کہیں سے حل نہیں ہوتی وہ اسی ڈر سے ہوتی ہے. جس سوال کا جواب کہیں سے نہ ملے وہ اسی ڈر سے حل ہوتا ہے. یہی عقیدہ دینے کے لیے حضرت جابر نے سوال اٹھایا، در مصطفیٰ پہ آ گئے.
اور بیان کرتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول خلق ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ پہلی شے کیا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس کو اللہ نے پیدا کیا، وہ پہلی چیز کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا نور و نبی کا یا جابر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے جابر جس چیز کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے، وہ تیرے نبی کا، بول دیجیے، وہ تیرے نبی کا نور ہے۔ اب باقی حدیث تو اپنی جگہ اس کا بیان تو ہوگا، لیکن یہاں توجہ دلانا چاہوں گا اور میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت جابر کو ان کے مقدر پر کہ ساری زندگی عبادتوں ریاضتوں مجاہدوں کا اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن جو نبی کی زبان سے نکل رہا ہے نور و نبی کا، جابر تیرے نبی کا نور، یہ جو نسبت ملی، دیکھو نا خداوند تعالیٰ فرماتا ہے فلا و ربی کا، اے محبوب تیرے رب کی قسم، سارے جہانوں کا رب، لیکن اپنی ربوبیت کی نسبت مصطفیٰ کی طرف کی، اور وہ جو پوری کائنات کی طرف نبی بن کر آیا وہ اپنی نبوت کی نسبت آج جابر کی طرف کر رہا ہے، وہ اپنی نبوت کی نسبت آج نور و نبی کا یا جابر، اے جابر تیرے نبی کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا، خالقہ قبل کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے اس نور کو پیدا کیا، وخلق فیہ کل خیر، اور اللہ تعالیٰ نے ساری بھلائیاں اسی نور میں رکھ دی، وخلق بعدہ کل شیء، اور پھر جس کو بھی پیدا کیا اس کے بعد پیدا کیا، سب سے پہلے جس کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا، وہ تیرے نبی کا، بول دیں، وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ اب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، فلما خلقہ، جب اس کو پیدا کیا، اقامہ قدامہ فی مقام القرب اس نئی عشرہ الف سنۃ، جب اللہ تعالیٰ نے اس نور کو پیدا کیا تو اپنے سامنے مقام قرب میں 12,000 سال تک ٹھہرائے رکھا، 12,000 سال تک اس نور کو مقام قرب میں رکھا، ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسموں میں تقسیم کیا، 4 حصے کیے اس نور کے، خلق العرش من قسم، ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، وخلق الکرسی من قسم، ایک قسم سے کرسی کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور کرسی کی حفاظت کرنے والے ملائکہ کو پیدا کیا، اور جو چوتھا حصہ تھا اس کو 12,000 سال تک مقام حب میں رکھا، چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام حب میں رکھا، پہلے مقام قرب میں رکھا، پھر مقام حب میں رکھا، اور 12,000 سال اپنے مقام حب میں یعنی اپنی محبتوں میں پالا، اپنی محبتوں میں پالا، پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، اس کو 4 حصوں میں تقسیم فرما کر پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے جنت کو پیدا کیا، اور جو چوتھا حصہ تھا اسے پھر 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، اس چوتھے حصے کو پھر 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، 12,000 سال کے بعد پھر اس حصے کے 4 حصے کیے۔ اگر آپ کی توجہ رہے گی
بات چلتی جائے گی۔ 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھا، 12,000 سال تک مقام خوف میں رکھنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ تو پہلے حصے سے ملائکہ کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے سورج کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے چاند اور باقی سارے ستاروں کو پیدا کیا، اور جو چوتھا حصہ تھا اسے پھر مقام رجا میں 12,000 سال تک رکھا، 12,000 سال تک مقام رجا میں رکھا۔ رجا کا معنی امید، تمنا۔ 12,000 سال کے بعد پھر اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، 4 حصے جب میں بانٹ کر ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا، دوسرے حصے سے علم و حکمت کو پیدا کیا، تیسرے حصے سے حکمت و توفیق کو پیدا کیا، اور چوتھے حصے کو پھر 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا۔ 12,000 سال تک مقام حیا میں رکھا۔ 12,000 سال کے بعد پھر رب تعالیٰ نے اس نور کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھا، پھر رب نے اس نور کو دیکھا، رب نے اس نور کو، کیا نور؟ جو 12,000 سال تک مقام قرب میں رہ چکا، وہ کیا نور؟ جو 12,000 سال تک مقام حب میں رہ چکا، وہ کیا نور؟ جو 12,000 سال تک مقام خوف میں رہ چکا، جو 12,000 سال تک مقام رجا میں رہ چکا، جو 12,000 سال تک مقام حیا میں رہ چکا۔ جب خداوند تعالی نے اس نور کو 12,000 سال مقام حیا میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا تو شرم و حیا کی وجہ سے نور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ رب کی حیا میں نور پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس نور کو جب پسینہ آیا تو اس پسینے کو 1,24,000 قطرے بنے۔ اللہ نے ہر قطرے سے ایک نبی کی روح کو پیدا کر دیا، ہر قطرے سے ایک نبی کی روح نبی یا روح رسول کو پیدا کیا۔ اور جب 1,24,000 انبیاء رسل کی ارواح پیدا ہوئی تو انہوں نے سانس لی، ان کی سانس سے صلحاء، سعداء، شہداء، صالحین و مطیعین، قیامت تک جتنے ولی بننے تھے ان کی روحوں کو انبیاء و رسل کی ارواح کی سانس سے پیدا کیا۔ اب کیا سمجھے؟ اتنی حدیث بیان کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جابر، العرش من نوری والکرسی من نوری واللوح والقلم من نوری والسماوات والارضین من نوری والملائکۃ من نوری والشمس من نوری والقمر من نوری والکواکب من نوری۔ تمام کائنات میرے نور سے بنی ہے، انبیاء کی ارواح میرے نور سے ہیں، اولیاء شہداء میرے نور سے ہیں، شہداء صلحاء میرے نور سے ہیں، اور تمام قیامت تک ہونے والے اولیاء میرے نور سے۔ تو پھر کہنا چاہیے نا کہ نہ آدم، نہ جن، ملائک، نہ سورج، چند، ستارے، اوجوی نور محمد والا چاندہ سی چمکارے، اوجوی نور محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم چاندہ سی چمکارے۔ حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل امین،
آسمانوں میں تو سال نہیں ہے، اب زمین کے سالوں کے حساب سے تیری زندگی کتنے سال ہے؟ کتنے سال ہے؟ عرض کرنے لگے حضور پتہ نہیں سال کتنے بنتے ہیں، لیکن ایک اندازہ ہے، ایک اندازہ ہے کہ حجاب رابع میں، چوتھے حجاب میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا تھا۔ میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تیرے اور میرے آقا نے فرمایا جبریل قسم اس ذات کی جس نے تجھے جبریل بنایا، مجھے مصطفیٰ بنایا، کہ وہ ستارہ جو چوتھے حجاب عظمت میں 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا وہ میں مصطفیٰ بھی تھا۔ نہ آدم، نہ جن، ملائک، نہ سورج چند ستارے، اوتوی نور محمد والا زندہ سی چمکارے صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا یہ ساری کائنات۔ اچھا یہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ نور مصطفیٰ پھیلتا گیا، کائنات بنتی گئی۔ نور مصطفیٰ پھیلتا گیا، کائنات بنتی گئی۔ اور آج پھر اس حدیث کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ کائنات اپنے ماضی کی طرف سفر شروع کر دے تو جیسے جیسے کائنات سمٹتی جائے گی تو مصطفیٰ کی حقیقت میں گم ہوتی جائے گی، مصطفیٰ کی حقیقت میں گم ہوتی جائے گی۔ آگے چلیے، فرمایا پھر اس جزء رابع کو جس کو اللہ رب العزت نے 12,000 سال مقام حیا میں رکھ کر دیکھا، پھر اس سے انبیاء کی ارواح پیدا ہوئی، رسل کی ارواح پیدا ہوئی، اور ان سے پھر اولیاء، شہداء، صلحاء کی روحیں پیدا ہوئیں۔ پھر اس روح کے لیے، اس نور کے لیے رب کائنات نے 12,000 حجابات پیدا کیے۔ 12,000، اور وہ حجابات عبودیت کے تھے، سکینت کے تھے، صدق کے تھے، یقین کے تھے، توکل کے تھے، علم کے تھے، علم کے تھے۔ یہ سارے حجابات رب تعالیٰ نے 12,000 حجابات پیدا کرنے کے بعد ہر حجاب میں 10,000 سال تک مجھے ٹھہرایا۔ 10,000 سال تک ان حجابات میں، ہر حجاب میں 10,000 سال ٹھہرایا۔ اور جب ان حجابات کا سفر مکمل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو زمین میں رکھا۔ زمین تو اندھیری تھی، میرے نور سے پورے مشارق بھی جگمگا گئے، زمین کے مغارب بھی جگمگا گئے، مشارق و مغارب جگمگانے لگے۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو پیدا کیا، اور جب آدم علیہ السلام کے وجود کو پیدا کیا تو وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا۔ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی، کل کی گفتگو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر انسان کی حقیقت 2 جوہروں کے ملنے سے ہے۔ ایک جوہر لطیف نوری جس کو روح کہتے ہیں، ایک جوہر کثیف خاکی جسے جسم کہتے ہیں، بشر کہتے ہیں۔ ہر انسان کے 2 جوہر ہیں، ایک جوہر لطیف، ایک جوہر کثیف، لیکن میرے مصطفیٰ کی تخلیق کے دونوں جوہر لطیف تھے۔ دونوں جوہر، ایک جوہر لطیف نوری جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، اور ایک جوہر لطیف خاکی جس کی تفصیل میں نے کل بیان کر دی کہ کعبے کے درمیان سے مٹی اٹھا کر وجود مصطفیٰ کو پیدا کیا، پیکر مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ وہ جوہر، ان دونوں جوہروں کو آپس میں متعلق کیا اور اس اجتماعی جوہر کو جبین آدم میں رکھا تو یہ قالب بشری جو آدم کا تھا وہ بھی جگمگا اٹھا۔ پھر جب زمین پر آئے تو وہ نور جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھا، اس نور کے جلوے اپنا ظہور رکھتے تھے۔
آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور جگمگاتا تھا، پھر وہاں سے منتقل ہوا شیس علیہ السلام کی پیشانی میں، نسلم بعد نسل وہ نور منتقل ہوا حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں، جس کی پیشانی سے گزرتا گیا اس کی پیشانی میں اپنے جلوے دکھاتا گیا، اس کی پیشانی میں جلوے۔ اب یہ جلوے کس طرح دکھاتا تھا؟ حضرت عباس نے ایک لکھا قصیدہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، قصیدہ لکھ کر نعت لکھ کر حاضر بارگاہ ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی نعت لکھی ہے، سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا سنا۔ پتا چلا کہ نعت مصطفیٰ پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، سننا مصطفیٰ کی سنت۔ سنانا تو حضرت عباس نے قصیدے کا آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا اے محبوب، جس وقت آدم علیہ السلام جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپ رہے تھے، اس وقت آپ بھی جنت کے سایوں میں موجود تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے جسم کا حصہ تھے۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں گئے تو نارے نمرود نے اس لیے ابراہیم کو نہ جلایا کہ ان کی پیشانی میں آپ کا نور چمکتا تھا۔ جب چھری کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے تو چھری اس لیے نہیں چل رہی تھی کہ اس کی جبین میں آپ کا نور چمکتا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اس لیے نہ ڈوبی کہ نوح علیہ السلام کے وجود میں آپ کا جوہر نوری موجود تھا۔ یہ باتیں حضرت عباس مصطفیٰ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، اور کملی والے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ عباس یہ کیوں کہتے ہو، تو نے کہاں سے سنی ہے، میں تو تمہارا بھتیجا ہوں، تمہارے سامنے میں نے جنم لیا ہے۔ کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ عباس کو کیا پتا تھا حقیقت محمدی کا، جو بیان کر رہے ہیں نبی سے سنا ہوگا تو بتا رہے ہیں، ان حقیقتوں کا علم کہاں سے لیا ہوگا۔ اور اسی قصیدے کا ایک شعر ہے، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَضَاءَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكَ وَالْأُفُقُ۔ اے محبوب، جب آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے تو آپ کی آمد سے زمین کے تمام آفاق جگمگا اٹھے، پوری زمین کی زمین روشن ہو گئی۔ حضرت بعض فرماتے ہیں کہ محبوب تیرے آنے سے زمین روشن ہو گئی، تیرے آنے سے زمین تو روشن ہو گئی، لیکن کچھ ضمیر روشن نہ ہو سکے۔ زمین تو روشن ہو گئی لیکن کچھ ضمیر ابھی بھی اندھیرے میں ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے سلب میں جب وہ جوہر آیا پہنچا تو ابرہہ کا لشکر ہے، مکے کا محاصرہ ہے، حضرت عبد المطلب اپنی قوم کو لے کر گھاٹی میں ہیں، قوم کو ایک محفوظ جگہ پر پہنچا کر بیت اللہ شریف کی طرف آ رہے ہیں۔ پہاڑ کی ایک جگہ ہے جہاں سے سیدھا کعبہ شریف نظر آتا ہے، قبلہ کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھائے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میری پیشانی سے ایک نور نکلا جو بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ٹکرایا۔ واپس آ کر قوم کو کیا کہہ رہے ہیں، مبارک ہو تمہیں، یہ میری پیشانی سے جب بھی نور ظاہر ہوتا ہے تو فتح ہی ہوتی ہے، شکست نہیں ہوتی۔ پتا چلا کہ یہ روایت میں تو ایک مرتبہ کا آیا، لیکن گاہے بگاہے یہ نور اپنی چمک دکھاتا ضرور رہتا تھا، دکھاتا ضرور رہتا تھا۔ پھر وہ نور حضرت عبداللہ کے جسم میں آیا، پھر وہاں سے حضرت آمنہ کے وجود میں آیا، تو حضرت آمنہ کے وجود سے زد عالم ظہور میں آیا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خارج منی نور، میرے وجود سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں نے زمین کے مشارق بھی دیکھ لیے، مغارب بھی دیکھ لیے، میں نے مشرق کو بھی دیکھ لیا، میں نے جب یہ نور اپنے آباء و اجداد کے اصلاب و ارحام میں تھا تب تو جلوہ دکھاتا تھا، جب یہ خود پیکرے نوری عالم رنگ و بو میں آیا، کیا خیال ہے
آپ نے جلوے سمیٹ لیے ہوں گے؟ جلوے تو نہیں سمیٹے، لیکن ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، وہ کیا دیکھے، اندھی آنکھوں کو کیا نظر آئے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص، ان کی ماں جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، روایت کرتی ہیں کہ اس وقت میں آمنہ کے پاس تھی، اس وقت میں آمنہ کے پاس، ایک روایت خود حضرت آمنہ کی، دوسری روایت حضرت عثمان بن ابو العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ کی، میں خود اس وقت حاضر تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں ان کو اٹھا کر بیت اللہ کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ پورا کعبہ یوں لگتا ہے جیسے نور سے بھرا ہوا شعلے مار رہا ہو۔ جب میں نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ ستارے جو مجھے آسمانوں کی بلندیوں میں نظر آتے تھے، آج مجھے اپنے گھر کی چھت کے قریب نظر آ رہے ہیں، آج مجھے اپنے گھر کی چھت کے قریب نظر آ رہے ہیں۔ میں نے اس نور میں زمین کو روشن دیکھ لیا۔ دوسری گواہی ہو گئی، دو گواہیاں ہو گئی۔ اب تیسری گواہی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ جن کا نام شفا ہے، جن کا نام شفا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے میرے ہاتھوں میں آئے تو ایسا عظیم نور چمکا جس نور کی روشنی میں میں نے بصرہ کے محل دیکھ لیے، میں نے بصرہ کے یہ نور کی چمک سیدہ آمنہ نے بھی دیکھی، فاطمہ بنت عبداللہ نے بھی دیکھی، حضرت شفا ام عبد الرحمن بن عوف نے بھی دیکھی۔ تین گواہیاں ہو گئی۔ کوئی کہہ سکتا تھا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے سامنے نصف ہوتی ہے، ایک مرد کی گواہی دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، دو عورتیں ایک گواہی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو دو گواہ تو پورے ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آ رہی تھی، فرماتی ہیں جب میں پہلی دفعہ آئی میں نے پہلی نظر کملی والے محبوب کو دیکھا، آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، جب میں سامنے ہوئی تو آنکھیں کھولی، جب مصطفیٰ کی آنکھیں کھلی تو ان آنکھوں سے ایک نور کا شعلہ اٹھا جو ان آنکھوں سے اٹھا اور آسمانوں کی وسعت میں گم ہو گیا۔ وہ نور جو حجاب عظمت، چوتھے حجاب عظمت میں چمکتا تھا، وہ زمین پر آ کر بھی چمکتا تھا۔ فرماتی میں اس برکت والے وجود کو اٹھا کر جب اپنے خامد کے پاس آئی، جو اس قبیلہ قریش سے باہر بیت اللہ شریف کے قریب، ہم مسافر تھے نا، عورتیں آئی تھی بنو سعد کی بچے لینے کے لیے، جہاں میرے ساتھی تھے وہیں میں گئی تو فرماتی میں اپنے گھر میں بیٹھی اور میں نے اپنے خیمے میں دودھ پلانے کا ارادہ کیا، تو اب تک تو میرا اپنا بیٹا پیٹ بھر کے دودھ نہیں پیتا تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ ہماری اپنی اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، نہ ہم سوتے تھے بھوک کی وجہ سے، نہ ہمارا بیٹا سوتا تھا بھوک کی وجہ سے، لیکن آج جب میں نے دودھ پلانا چاہا تو میرے وجود میں اتنا رزق آ گیا کہ آج پہلی مرتبہ میرے اپنے بیٹے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور جب میرے خامد اونٹنی کو دوہنے کے لیے گئے تو عادت کے مطابق چھوٹا برتن لے کر گئے، اونٹنی جو لاگر تھی، لیکن دودھ اتنا نکلا کہ پھر دوسرا برتن، پھر تیسرا برتن، سارے گھر کے برتن بھر گئے، ابھی جی اونٹنی کے جسم میں دودھ موجود ہے، ابھی اونٹنی کے وجود میں دودھ باقی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پیٹ بھر کر بڑے آرام کے ساتھ بسر کی۔ میرے دوستوں قدرت بتا رہی تھی کہ حلیمہ
ذہن میں نہ آنے دینا کہ تو نے مصطفیٰ کو پالا ہے، دنیا کو بتانا کہ مصطفیٰ نے مجھے پالا ہے۔ کبھی نہ سوچنا کہ تو نے مصطفیٰ کو پالا ہے، دنیا کو بتا دینا کہ مصطفیٰ نے مجھے پالا ہے۔ اور یہی روایت ایک حضرت ابو طالب سے بھی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گھر ہماری کفالت میں تھے، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد، تو ہمارے گھر کا حالات یہ تھے کہ جب ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مل کر کھانا کھاتے تھے تو ہم میں پورے گھر میں سے کوئی بھی سیر نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ دسترخوان پہ موجود ہوتے تھے تو پھر سارے پیٹ بھر کر کھا لیتے تھے، کھانا پھر بچ جاتا تھا، کھانا پھر بچ جاتا تھا۔ تو وہاں بھی یہی ہے کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو نہیں پالا بلکہ مصطفیٰ نے ابو طالب کے گھر کو پالا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے خامد کہنے لگے کہ حلیمہ اخذت النسمۃ المبارکۃ، تو نے بڑی برکتوں والی روح پائی ہے، تو نے بڑی برکتوں والی روح پائی ہے۔ اب جب حلیمہ کملی والے محبوب کو لے کر آ گئی تھی، آ کر سیدھی بیت اللہ شریف میں گئی تاکہ اس بیت اللہ کا طواف کر کے اپنا سفر شروع کروں، ساتھ والی عورتیں تو جا چکی تھی، اس لیے کہ حلیمہ ابھی پتہ نہیں کتنے دن ٹھہرے گی، کوئی بچہ ملے نہیں ملے گا، دوسرا اس وجہ سے کہ اونٹنی اس کی کمزور ہے، ہمیں بھی آہستہ چلنا پڑے گا، توجہ ہے نا۔ وہ تو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ حلیمہ کملی والے محبوب کو لے کر بیت اللہ شریف میں آئی تو تفسیر مظہری نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جس کو ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ساری دنیا حجر اسود کو چومتی ہے، لیکن جب حلیمہ کملی والے محبوب کو لے کر کعبے میں گئی تو حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھا اور چہرہ مصطفیٰ کو چومنے لگا۔ اب زیادہ دور نہیں وہ گئی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو ہے وہ اس قافلے کو کراس کرنے لگی۔ جب کراس کرتے ہوئے دیکھا تو عورتیں طنز کرنے لگیں، حلیمہ آہستہ چل، یہ وہی نہیں جس پہ تو آئی تھی۔ حلیمہ نے کہا میں بھی وہی ہوں، یہ اونٹنی بھی وہی ہے، لیکن جو گود میں ملا ہے وہ تو وہ نہیں ہے نا۔ یہ ساری برکتیں تو اس پیک کرے مصطفیٰ کی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب ہم اپنے گھر میں گئے، جب میرا کملی والا محبوب حلیمہ سعدیہ سے گھر میں آیا تو اس وقت قبیلہ بنو سعد جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا، قبیلہ بنو سعد جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا، فرمایا پورے قبیلے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر سے مشک اور کستوری کی خوشبو نہیں آ رہی، ہر گھر میں مشک اور کستوری کی خوشبوئیں آنے لگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب ہمارے گھر میں آئے، اب حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ینزل کل یوم علیہ نور، میرے اس بیٹے، میرے چاند، میرے لال پر ہر روز ایک آسمانوں سے نور نازل ہوتا تھا، اور کچھ وقت اس نور کے گہوارے میں رہ کر وہ نور جو تھا وہ واپس چلا جاتا تھا۔ ہر روز نور کا نزول ہوتا تھا، ہر روز نور کا نزول ہوتا تھا۔ اور فرماتی ہیں کہ جب سے مجھے میرے کملی والے محبوب گھر میں آئے تب سے مجھے کبھی چراغ کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جہاں بھی ہمیں چراغ کی ضرورت پیش آتی، جہاں بھی چراغ کی، یہ مواہب الدنیا اور السیرۃ النبویہ، یہ کتابیں میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، جہاں مجھے چراغ کی روشنی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہاں میں مصطفیٰ کو ساتھ لے جاتی، چہرے کی برکت سے وہ سارا ماحول جگمگا اٹھتا۔ میں اس بات پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جو پیشانیاں آدم کو چمکاتا رہا، جو پیشانیاں شیش کو چمکاتا رہا، جو پیشانیاں ابراہیم میں جگمگاتا رہا، جو پیشانیاں اسماعیل میں جگمگاتا رہا،
جو حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ سے چمکاتا رہا، جب وہ عالم رنگ و بو میں آیا تو پھر عالم رنگ و بو کو بھی چمکاتا رہا، جگمگاتا رہا، لیکن ہر آنکھ دیکھنے والی نہ تھی۔ جنہوں نے دیکھا انہوں نے بتایا۔ پوچھیے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کبھی یہ عالم ہوتا تھا کہ کملی والے محبوب جب تبسم فرماتے تو آپ کے چہرے سے نور نکلتا اور اس نور سے در و دیوار بھی چکمگا اٹھتے۔ پوچھیے حضرت عائشہ صدیقہ سے، جن کی سوئی گم ہو گئی تو کملی والے محبوب کی ایک چمک سے انہیں گم شدہ سوئی مل گئی۔ ہر آنکھ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ وہ پوچھئے صدیق اکبر سے کہ غار ثور کے سوراخ کس طرح بند کیے تھے؟ غار میں تو اندھیرا تھا، سوراخ کیسے بند ہوئے تھے؟ لالٹین ساتھ لے کے گئے تھے؟ کوئی بیٹری تھی ان کے پاس؟ جب کسی نے سوال کیا تو جواب یہی ملا کہ غار کے جانے پر میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا غار کی طرف اپنا چہرہ کیجئے، غار کے منہ پر چہرہ مصطفیٰ آیا تو غار ساری کی ساری روشن ہو گئی، غار ساری کی ساری روشن ہو گئی۔ تو نور والا آیا، سارا جہان جگمگانے لگا۔ تو یہی وہ نور ہے جس کے متعلق میرے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ تو جنہیں جب نور آئے تو سرور بھی آتا ہے، جب نور آتا ہے تو سرور بھی آتا ہے۔ اب یہ بات پھر پہ چھوڑتے ہیں کہ نبوت کا اعلان نبی نے تو 40 سال کی عمر میں کیا تھا۔ حضرت سیما جو دودھ شریک بہن ہے، حضرت حلیمہ صاحبیہ کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے حجازی بھائی کی شان یہ تھی کہ جب ہمارے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جنگل کی طرف نکلتے تھے نا تو جنگل کے جتنے بھی جانور تھے وہ سارے آ کر قدموں کو بوسہ دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میرا یہ چاند کسی درخت کے قریب سے گزرتا تو درخت اپنی ساری شاخیں جھکا لیتا، کسی پتھر کے پاس سے گزرتا تو پتھر بھی سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ نبی نے تو 40 سال کی عمر میں کہا کہ میں نبی ہوں۔ یہ کائنات کو کس نے بتا دیا کہ یہ نبی ہے؟ کائنات کو کس نے بتا دیا کہ یہ نبی ہے؟ ہوا چاروں طرف اقصائے عالم میں پکار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، بہار آئی، وما علینا الا البلاغ۔